بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید میں اس بات کی صراحت کی گئی ہے کہ انسان دنیا میں جو بھی اچھا یا برا عمل انجام دیتا ہے وہ عمل قیامت کے دن مجسم ہو کر اس کے سامنے موجود ہوگا، چنانچہ اس روز کوئی بھی اپنے عمل سے انکار نہیں کر سکے گا۔ قرآن مجید میں ارشاد باری ہوتا ہے يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره۔ اس دن لوگ گروہ در گروہ ہو کر نکل آئیں گے تاکہ انہیں ان کے اعمال دکھائے جائیں، پس جس نے ذرا برابر نیکی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا، اور جس نے ذرا برابر برائی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا۔ ان آیات میں عمل کو دکھائے جانے کا مطلب کیا ہے؟ یہ سوال قدیم مفسرین کے لیے ناقابل فہم تھا، جس کی باعث انہیں مذکورہ آیات کی تعویلات کا سہارا لینا پڑا۔ بعض مفسرین نے لکھا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ انسان عمل کی جزا اور سزا کو دیکھے گا، کیونکہ خود عمل تو دنیا میں ہو چکا، وہ دوبارہ دیکھے جانے کے قابل نہیں ہے۔ اور بعض مفسرین نے تجسیم اعمال کا سہارا لیا، یعنی انہوں نے لکھا کہ انسان کے عمل کو اللہ تعالیٰ جسم ادا کر دے گا اور وہ فزیکل حالت میں پیش ہوگا۔ لیکن آج تعویلات کی ضرورت نہیں رہی، کیونکہ سائنس کی دنیا میں یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ انسانی اعمال اور انسانی کام انرجی کی شکل میں باقی رہتے ہیں، اور یہ فضائی کائنات تمام انسانی حرکات و سکنات کو، اس کے اعمال اور اس کی گفتگو کو اپنے اندر ضبط اور محفوظ کر لیتی ہے۔ سائنس کی دنیا میں اس حوالے سے اہم ترین پیش رفت 19ویں صدی کے آخر اور 20ویں صدی کے اوائل میں سامنے آئی، جب مشہور فرانسیسی سائنسدان اینٹوائن لوائزیا نے قانون بقائے مادہ یعنی لا آف کنزرویشن آف میس کو بہت سے تجربات کے بعد کشف کیا، اور یہ ثابت کیا کہ اس دنیا کے تمام مادے ختم نہیں ہوتے بلکہ اپنی شکل تبدیل کرتے رہتے ہیں۔ اس کی کچھ مدت بعد ہیری کوری اور اس کی زوجہ میری کوری نے پہلی بار ریڈیو ایکٹیویٹی پر مادہ اور انرجی کے تعلق پر ایک ریسرچ کرنے کے بعد ایک اور قانون کو کشف کیا۔ اس طرح انہوں نے قانون بقائے مادہ کو قانون بقائے مادہ و انرجی یعنی لا آف کنزرویشن آف میس اینڈ انرجی میں تبدیل کر دیا، اور اس لحاظ سے قانون بقائے مادہ متزلزل ہو گیا اور قانون بقائے مادہ و انرجی نے اس کی جگہ لے لی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مادہ اور انرجی کے درمیان ایک قریبی تعلق موجود ہے۔ دوسرے لفظوں میں مادہ انرجی کا خلاصہ اور انرجی مادہ کی تفصیل ہے، اور دونوں خاص شرائط اور حالات کے تحت ایک دوسرے میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ سائنس کی اس تھیوری نے یہ ثابت کیا کہ دنیا میں کوئی چیز بھی ختم نہیں ہوتی، ہمارے اعمال مختلف طاقتوں اور انرجی کی شکل میں اس کائنات میں موجود رہتے ہیں۔ اگر ہم بولتے ہیں تو ہماری آواز فضا میں مختلف امواج کی شکل میں پھیل جاتی ہے اور ذروں کی لہروں میں تبدیل ہو جاتی ہے، اور ممکن ہے یہ انرجی بھی کئی مرتبہ مختلف اشکال میں تبدیل ہو جائے، لیکن کسی بھی صورت میں بالکل ختم نہیں ہوتی۔ ہمارے ہاتھوں اور پیروں کی حرکات و سکنات بھی میکینیکل یا کائنٹک انرجی کی ایک شکل ہے، اور انرجی ہرگز ختم نہیں ہوتی۔ سائنسی اعتبار سے اس بات میں کوئی شک نہیں کہ جس طرح مادہ انرجی میں تبدیل ہو سکتا ہے، اسی طرح انرجی بھی مادے میں تبدیل ہو سکتی ہے، یعنی اگر پھیلی ہوئی انرجی دوبارہ جمع ہو جائے تو ایک جسم کی شکل میں ظاہر ہو سکتی ہے۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہمارے اعمال اور گفتگو جو انرجی کی شکل میں فضائے کائنات میں موجود رہتے ہیں اور ختم نہیں ہوتے، وہ حکم خدا سے دوبارہ جمع ہو کر ایک جسم کی شکل اختیار کر سکتے ہیں، بالکل ایسے ہی جیسے ہماری یہ فزیکل باڈی مرنے کے بعد ذرات میں تبدیل ہو جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ان بکھرے ہوئے ذرات کو دوبارہ جسم کی شکل میں محشور کر دے گا۔ اور یہ بات بھی مسلم ہے کہ ہر عمل اپنے لحاظ سے جسم حاصل کرے گا، یعنی جو انرجی اصلاح نفس، خدمت دین، تقوی اور پرہیزگاری میں خرچ کی گئی ہوگی وہ ایک خوبصورت جسم میں ظاہر ہوگی، اور جو انرجی ظلم اور ستم، فساد اور برائیوں میں خرچ کی گئی ہوگی وہ بد شکل اور مکروہ ترین صورت میں ظاہر ہوگی۔ لہٰذا اس سائنسی قانون نے قیامت اور انسان کے تجسیم اعمال کے سلسلے میں گزشتہ لوگوں کے بہت سے اعتراضات کا حل پیش کر دیا ہے۔ اسی بنا پر تجسیم اعمال کو قرآن مجید کے سائنسی معجزات میں شمار کیا جا سکتا ہے، کیونکہ قدیم زمانہ میں انرجی کا باقی رہنا یا مادہ کا انرجی میں تبدیل ہونا یا انرجی کا مادہ میں تبدیل ہونا دانشوروں اور صاحبان علم کے لیے قابل فہم نہ تھا، لیکن قرآن مجید اور احادیث نے اس کو مکمل وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا تھا۔ يا من هو الله